بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہے خاص کر اس کو تو مایوس ہونا ہی نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے 2022 سے مسلسل کہتا آ رہا ہے کہ یہ ٹیسٹ میچ ہے، یہ T20 یا ون ڈے کرکٹ نہیں ہے جو ایک دن میں ختم ہو جائے، اس نے چلنا ہے اور ہم نے ایک جو جد و جہد ہے اس کو جاری رکھ کے ایک آبجیکٹیو حاصل کرنا ہے جو حقیقی آزادی ہے۔ یہ ایک رات میں کوئی ملک کا مستقبل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، یا ایک رات میں ان کے آئین کی ترمیم کر دینے سے آئین اور جو اس ملک کا مستقبل ہے وہ بدل نہیں جائے گا۔ یہ جو چور مسلط کرنے جا رہے ہیں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مایوسی تو ویسے بھی کفر ہے۔ اب بات ہے کہ یہ تو پہلا راؤنڈ جو تھا وہ تو ہو گیا، اب دوسرا راؤنڈ کیا ہو سکتا ہے اور اس پہ ہم نے انیلیسز کرنا ہے، ہم نے پرکھنا ہے چیزوں کو۔ چلے ان کے پاس جادو کی چھڑی تو ہے نہیں جو 22 ترامیم کرنے سے ایک رات میں دوسرے رات جو دن ہے اس میں ملک پتہ نہیں کدھر سے کدھر پہنچ گیا، سپر پاور بن گیا یا کچھ اور، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ لاوا جو ہے وہ پکا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو تحریک انصاف کا ورکر ہے وہ ایک کال کا انتظار کر رہا ہے، جو شیر افضل مروت نے بھی کہہ دیا کہ اب جس حساب سے امینڈمنٹس ہوئی ہیں ہمیں نہیں لگتا کہ اب یہ عمران خان صاحب کو باہر آنے دیں گے، کیونکہ ہمارے عدالتی نظام پہ انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے اور بالآخر کیسے بھی کر کے انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ اب ہمیں عوام کی سپورٹ چاہیے، اور اگر اسلام آباد میں 2 لاکھ لوگ جمع ہو گئی ہے، شیر افضل مروت کا دعویٰ ہے کہ ہم دوسرے دن عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئیں گے، کیونکہ قانون کی جنگ اب رہی نہیں۔ دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور آخری راؤنڈ جو ہے وہ ہمیشہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ گیم ابھی بھی جاری ہے، اور وکلاء تحریک ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ کو انہوں نے اپنے گھر کا میں سمجھتا ہوں کہ نوکر بنا دیا ہے۔ اس کے بعد اب وکلاء نے باہر نکلنا ہی نکلنا ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جسٹس صاحبان ہیں یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے؟ یہ نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ اگر آپ نے آئین میں ترمیم کرنی ہے سب سے پہلا اصول یہ کہ آپ کی اسمبلی لیجٹمیٹ ہو، وہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ فارم 47 کی اسمبلی پہ آئین کی ترمیم ہوئی، یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ الیکشن کیسے ہوئے، اور آئین جو اب چینج ہو رہا ہے جو ملک کا مستقبل ہوتا ہے اس سے اگر ایک رات میں اسی اللیجٹمیٹ اسمبلی سے پاس کروایا جاتا ہے تو یہ ایک بڑا دھچکا ہے کسی بھی قوم کے لیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ قوم نے چپ رہنا ہے، نہ ہمارے وکلاء نے چپ رہنا ہے۔ اب جو ورکنگ ڈیز آئے ہیں اب ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چلے گا، جیسے یہ قانون بن گیا اس کے اندر سے فورسز نکلیں گی جو ان کو انڈو کرنا جانتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء کی جو زبردست تحریک ہے پورے ملک میں، منظم پارٹی میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی اگر کوئی ہے تو وکلاء تحریک ہے، ڈسٹرکٹ تعلقہ لیول پہ ان کی بارس بنی ہوئی ہیں۔ اب چیزیں کنکلوژن کی طرف جائیں گی، اور عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے وہ اب ایک کال کی، عمران خان کا جو ورکر ہے وہ ایک کال کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ کال بہت جلد آنی ہے، کیونکہ ان لیڈرشپ سے ہم نے رات بھی دیکھ لیا کوئی اتنی مزاحمت نہ ہو سکی، اور نہ ہی ان کا کوئی اتنا بڑا آبجیکٹیو بھی ہے کہ ہم نے عمران خان صاحب کو باہر آ کے کوئی بڑا مزاحمت کا کردار ادا کرنا ہے۔ ان کا کوئی کردار نہیں لگ رہا، یہ اسمبلیوں تک ہی رہنے دیں ان کو، یہ KP سنبھالنے دیں ان کو۔ جو ورکر ہے عمران خان کا وہ اگر پہنچ جاتا ہے اسلام آباد تو عمران خان دوسرے دن باہر ہوگا، کیونکہ یہ جو عدالتیں ہیں یہ کمپرومائزڈ ہو چکی ہیں، سسٹم اب پورا ان کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ اب چیزیں بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں۔ کسی نے بھی ہمت نہیں ہارنی۔ اگر آپ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہو تو آپ نے بالکل ہمت نہیں ہارنی۔